يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ آیتیں چل رہی ہیں منافقوں کی، ان کی چلاکیوں کی، کہ جب جنگ تبوک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو منافقوں نے ہیلے بازی بنانے شروع کر دی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس لوٹے تو ان کے سامنے آ کر جھوٹے سچے ہیلے بہانے بنانے لگ گئے اور جھوٹی قسمیں کھانے لگے، اور پھر نبی کو حکم ہوا کہ آپ ان سے صاف صاف فرما دیں کہ ہمیں تمہاری بات کا بھی یقین نہیں اور تمہارا ایک عذر بھی صحیح نہیں۔ اس کے بارے میں آیتیں آ رہی ہیں، اللہ نے تمہارے حالات سے ہمیں خبردار کر دیا ہے، وہ دنیا میں بھی تمہارے عمل لوگوں پر ظاہر فرما دے گا، اور مر کر بھی اس کے پاس پہنچو گے جو تمہاری ایک ایک چھپی اور کھلی حرکت سے واقف ہے، کیونکہ وہی تمام چھپی اور کھلی باتوں کا عالم ہے، وہی تم کو تمہارے کرتوت بتا کر ان کا حق اور انصاف سے بدلہ دے گا۔ جب تم ان کے پاس پہنچو گے تو یہ تم سے بہانے کریں گے، آپ فرما دیں کہ تم بہانے نہ تراشو، ہم کبھی تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، اللہ نے تمہارے حالات سے ہمیں مطلع کر دیا، ان قریب اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے عمل دیکھ لے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے جو چھپے کھلے ہر حال کا جاننے والا ہے، پھر تمہیں تمہارے عملوں کی خبر دے گا۔ جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو تمہارے سامنے قسمیں کھا کھا کر عذر پیش کریں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، لہٰذا تم ان سے اعراض کرو، یہ بالکل ناپاک ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو ان کی کمائیوں کا بدلہ ہے، کہ تم کو راضی کرنے کے لیے تمہارے سامنے قسمیں کھا جائیں گے، پھر اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ سے نافرمانوں سے راضی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے تمام منافقین کو سنایا گیا، اور ان کے لیے آیتیں اتری کہ کیا سمجھتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسمیں کھا کے راضی کر لو، اور بظاہر وہ راضی ہو ہی جائیں گے، ایسا ممکن تو نہیں تھا، لیکن کیا ہے ان کی رضا یہاں وقتی طور پہ آپ سے راضی ہو جانا اللہ کی رضامندی کا سبب بنتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، منافقت دل میں چھپی ہوئی تھی، اللہ دلوں کے بھید جانتا تھا، اس لیے یہاں منافقت کرنے سے پہلے یا دھوکہ دینے سے پہلے یہ ضرور انسان کو سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ تو اپنے پولائٹنس ہونے کی وجہ سے، اچھا ہونے کی وجہ سے، نرم دل ہونے کی وجہ سے یا درگزر کرنے کی وجہ سے اوکے کر دے گا، لیکن اگر میں سچے دل سے توبہ نہیں کر رہا یا سچے دل سے اپنی غلطی کا اظہار نہیں کر رہا اور میں دوبارہ ایک غلط عمل کر رہا ہوں کہ پہلے میں نے منافقت کی، اب اس منافقت کے اوپر لبادہ اڑا دیا اور میں بڑا کامیاب ہو گیا، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ پھر اللہ کے سامنے اس کا کیا حال ہونا ہے، اللہ ایسے بندوں سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ دیہاتی کفر اور نفاق میں کٹر ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے رسول پر جو حدیں اتاری ہیں انہیں سمجھنے کی یہ آئل نہیں ہے۔ اللہ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ بعض دیہاتی ایسے بھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو توان سمجھتے ہیں اور تمہارے لیے گردشوں کے منتظر رہتے ہیں، ان پر برا وقت آنے والا اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیہاتیوں کے بارے میں بتایا گیا، یہ ان کی آپ خوبی کہہ لیں، برائی کہہ لیں یا اولاد کہہ لیں، کیونکہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کو مجلسیں میسر نہیں آتی، علمی محفلیں میسر نہیں آتی، ان کا دن رات کھیتوں کھلیان اور مویشیوں کے ساتھ گزرتا ہے، اور کچھ انہیں سخت ہونا بھی پڑتا ہے، کٹر ہونا بھی پڑتا ہے اپنی زمین کی رکھوالی کے لیے، اپنے مویشیوں کی رکھوالی کرنے کے لیے، تو تھوڑے سے اکھڑ مزاج بھی ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ دیہات سے بلونگ کرتے ہیں یا دیہاتیوں میں کبھی بیٹھے ہوں تو آپ دیکھیں کہ انہوں کو پتہ ہی نہیں چلتا جھوٹ بولا یا سچ بولا، اس کو وہ لائٹلی لیتے ہیں، بہت کم کوئی 100 میں سے ایک ہوتا ہے جو وہاں کھڑا ہو، ورنہ سارے اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ اور جب شہری زندگی سے کوئی گیا اور ان سے بات کرے تو ان سے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ آگے سے چڑھ توڑتے ہیں، اور جن کی میں نے جس سے کہا نا ضرورت ہے سختی یا کھڑپن، اور پھر آب و ہوا بھی ہوتی ہے، تو ان کا یہاں پہ ذکر آیا کہ جب جنگ کا واقعہ آیا تو ان میں سے بھی کچھ ایسے ہی لکھتے تھے، یعنی کافر، منافق اور مسلمان ہر طرح کے آدمی ہیں۔ دیہاتیوں میں کفر و نفاق بڑا ہے، اور ان میں سے اللہ کے قوانین سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں، اور اللہ کے احکام معلوم کرنا ہی نہیں چاہتے، تو نہ محفلوں میں بیٹھتے ہیں نہ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اگر کوئی حدیث سناؤ تو حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ حدیث کیا ہے، اور ابھی بھی یہی حال ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اپنے شرک کو تو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔
اپنے جو ان کے پیروں مرشد ہیں، آپ جتنی مرضی ان پہ محنت کر لیں، وہ وہاں کے وہیں رہتے، کہتے جی آپ صحیح کہتے ہیں، جی آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن دوسرے دن پتہ چلے گا کہ وہیں گئے ہیں، وہیں ماتھا ٹیکا ہوا ہے اور اس کی پیر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گاؤں میں رہنے والا سنگ دل، شکار کا شوقین، غافل اور بادشاہ کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا ضرور فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے بڑے کہتے ہوتے تھے کہ گاؤں کا چودھری کا بیٹا اور شہر میں ریڑھی لگانے والا وہ زیادہ بہتر ہے جو شہر میں ریڑھی لگاتا ہے، سمجھتا ہے، پوچھتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے پاس پھر بھی علم ہے، اس کے پاس پھر بھی نالج ہے، وہ پھر بھی کچھ اس میں انسانیت ہوگی، ان میں نہیں ہوتی۔ اور یہ واقعی جیسے ہم خود گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں، یہ ہمارے اپنے بھی تجربات ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک عدد کو چھوڑ کے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، تو آپ پہلے 1% کو چھوڑ کے 99% لوگ اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں زکوٰۃ دینا یا صدقہ دینا یہ توان ہے؟ ایک دیہاتی نے رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدیہ دیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی کئی گنا زیادہ دے چکے تب وہ راضی ہوا۔ آپ نے فرمایا اب میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہدیہ قریشی یا سقفی یا انصاری یا دوسی کا قبول کروں گا، کیونکہ یہ لوگ شہری تھے، مکہ، طائف، مدینہ اور یمن میں رہتے تھے، یہ بنسبت دیہاتیوں کے اچھے اخلاق والے تھے۔ دیہاتیوں کے مزاجوں میں عموماً سختی، بے رحمی اور اکھڑپن ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی ہے اور پوچھنے لگی کیا تم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں، بولے ہم تو نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے محبت نکال دی ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور بعض دیہاتی وہ ہیں جن کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کو اس کی نزدیکی کا ذریعہ بناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ بھی اچھی طرح سے سن لو، واقعی یہ خرچ ان کے لیے اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ ہے اور اللہ انہیں جلدی اپنی رحمت میں داخل کرنے والا، واقعی اللہ بڑا ہی خطا پوش اور مہربان ہے۔ تو یہاں کچھ لوگوں کا وہ بھی ذکر کیا گیا کہ بعض دیہاتی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ناحق تاوان سمجھتے تھے اور گردش زمانے کے انتظار میں رہتے تھے کہ کب کوئی ایسی گردش آئے مسلمان خدا نخواستہ زمین سے ختم ہو، ہماری جان چھوٹے۔ لیکن بعض بہت ہی دیندار تھے، آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے اپنے صدقہ خیرات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینا چاہتے تھے، لہٰذا انہیں اللہ کی نزدیکی بھی حاصل ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی۔ ان قریب ان کا رب انہیں اپنی رحمت والی جنت میں داخل کرے گا اور اپنے وسیع رحمت سے ان کے گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ خطا پوش اور مہربان ہے۔ جو مہاجر اور انصار سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں اور جو نیک باتوں میں خلوص سے ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے، اور اللہ نے ان کے لیے بہشت باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے اندر نہریں جاری ہیں، جہاں ان کی دائمی زندگی سب اعلیٰ درجے کی کامرانی ہے۔ صحابہ کو برا کہنے والے بد اخلاق ہیں، یہاں پہ سابقون اولون من المہاجرین والانصار، اور جس نے بھی ان کی پیروی کی ان کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، اور سب سے بڑی خوشخبری رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، سو پھر وہ اللہ کے نزدیک کس قدر قابل لعنت ہوگا جو ان سے بغض رکھتا ہے، یہ انہیں برا کہتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، خواہ وہ سب کو برا کہ یا کسی ایک صحابہ کو برا کہ بات ایک ہی ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کی بڑی فضیلت ہے، اللہ ان سے دنیا میں راضی ہو گیا تھا، اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا تھا رضامندی کا، اس لیے اب نعوذ باللہ ان کی زندگیوں میں مین میں نکالنا، الزام تراشی کرنا، اس کی کیا کہنا چاہیے قریدنا اور کوئی نہ کوئی نئے پوائنٹ نکالنا یا نعوذ باللہ ان کو برا بھلا کہنا، یہ سارا لعنت کا موجب بنتا ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا إِلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور تمہارے ارد گرد دیہاتیوں میں منافق اور مدینہ والوں میں بھی یہ جو لوگ نفاق پر جمے ہوئے ہیں، آپ کو ان کا علم نہیں، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں دوبارہ جلدی سزا دیں گے، پھر وہ ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ منافقوں پر دورے عذاب ہے یہاں پہ ذکر ہے۔ ابن عباس فرماتے ایک دفعہ جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض میں کسی کا نام لے کر دو پر فرمایا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ تم یہاں سے۔ کچھ لوگ مسجد سے نکل گئے، بڑی رسوائی ہوئی، جمعے کی نماز ہو رہی تھی، وہ ہمارے شرم کے منہ چھپاتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ آگے سے حضرت عمر آئے، حضرت عمر نے سمجھا کہ نماز ہوگی، میں لیٹ ہو گیا ہوں، حضرت عمر اپنا منہ چھپا کے سائڈ پہ ہو گئے۔ لیکن جب مسجد میں آئے تو ابھی
مسجد میں خطبہ ہو رہا تھا، جمعے کی نماز ابھی ہوئی نہیں تھی. آپ سے ایک مسلمان نے کہا عمر خوش ہو جاؤ، اللہ نے منافقوں کو ذلیل کر دیا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسجد سے ذلت کے ساتھ نکلنا پہلا عذاب اور دوسرا عذاب قبر کا. اور دیکھ لیں کہ منافقت کرتے کرتے بڑا گہرا جملہ ہے. اگر ہم میں سے بھی کسی کی اگر عادت ہے نا منافقت، شرارت، وہ ٹو لگانا، کسی کے بارے میں غلط بیانی کرنا، اور فطرت میں ہوتا ہے، کئی دفعہ عادت میں ہوتا ہے، کئی دفعہ حالات، کئی دفعہ دیکھ دیکھ کے عادت پڑ جاتی ہے. ایک لمحے کو سوچئے گا کہ منافقت کرتے کرتے آج کس مقام پہ ہیں. اعلیٰ مقام ہے ان کا، برے لفظوں میں ہم انہیں یاد کرتے ہیں. اور قرآن اور حدیث کیا بتاتا ہے؟ اسفل السافلین، سب سے جہنم کے نچلے درجے میں ہے، کیونکہ پیٹ پیچھے چھرا گھومتے ہیں بنسبت ان کے یہودی نصارہ اور کافر اور مشرک جو ٹوٹلی اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی اوپر والے درجے میں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اور صحابہ کرام جو سادہ تھے، مخلص تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، نبی پہ جان چھڑکتے تھے، اپنے جان مال لگاتے تھے. دنیا میں کیا سرٹیفکیٹ ملا؟ ابھی ہم نے پڑھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے. لیکن کیا صرف کہنے سے؟ صحابہ کرام کرتے تھے. اس لیے کچھ لوگ کہنے کو کرنے کا سبب سمجھ لیتے. کہنا بہت کچھ ہے، بہت کچھ کہا جا رہا ہے. میں تو اب پورا واٹس ایپ موبائل دیکھ ہی نہیں پاتی، اتنا کچھ کہا جا رہا ہے کہ ایک دن میں شاید میں 20-25 ہزار باتیں یاد بھی نہ رکھ سکتی. اتنا کہا جا رہا ہے. کہنے سے کیا تبدیلی آتی ہے؟ عمل سے. تو وہ کہاں ہے آج؟ کس مقام پہ ہے؟ دنیا میں تو ان کو سرٹیفکیٹ ملا ہی، آخرت کا آپ جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس مقام پہ پہنچائے گا. انہی چیزوں کو سامنے رکھ لیں. آپ اگر غلط باتوں میں، غلط سوچوں میں، غلط منافقت میں، غلط ہیبٹس میں پڑ چکے ہیں تو توبہ کر کے واپس نکلے. ایسا بندہ دنیا میں بھی بظاہر سمجھ رہا ہوتا ہے میں کسی کو بیوقوف بنا رہا ہوں، نہ گھر کا ہوتا ہے کتا، نہ دھوبی کا، نہ گھر کا، نہ گھاٹ کا. لوگوں کو پتا ہوتا ہے، راستے سے کہتے ہیں وہ آ رہی ہے، چپ کر جاؤ، سن لے گی تو پہنچا دے گی. کرتے ہیں نا. فیملی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں ہم بلا رہے ہیں، دیکھو کیئرفل رہنا، گھر کی بات نہ کرنا، وہ پھیلا دیں گے. کیا عزت ہے؟ فون آیا اٹینڈ کریں، کیئرفل رہنا، فالتو بات مت کرنا، ایشو بنا دے گی. یا وہ فون اس لیے کر رہی ہے، اس کو کہیں سے بھنک پڑ گیا، وہ ٹو لگائے گی. عزت تو اس کی نہیں ہوتی. دکھاوے میں ہم کر لیتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک طریقہ کار تھا کہ کچھ برے لوگ آتے ہیں، آپ اندر حضرت عائشہ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ قوم کا برا بندہ ہے. باہر جا کے آپ کچھ اخلاقی سے ملتے ہیں. حضرت عائشہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے یہ کہ بتا کے یہ بات یہ تھا تمہیں اس لیے بتایا کہ کبھی تم اکیلے ہو تو ان کی شر سے محفوظ رہ سکو. میں تو جانتا ہوں تمہیں اس لیے بتایا، باقی اخلاق سے پیش آنا تو ہمارے لیے حکم ہے. لیکن آپ ذہن میں رکھیں اگر ہمیں ایسے لوگوں سے تنگی ہے تو ہم اگر ایسے ہیں تو ہم سے لوگ خوش ہوں گے؟ نہیں خوش ہوں گے. تو یہاں یہ خیال رکھیے گا کہ صحابہ کرام اپنی سادگی، اپنی پولائٹنس، اپنی نرمی، اپنے صدقات کی وجہ سے آج کس مقام پہ، اور کتنے ان کے بارے میں اعزاز اور کتنی احادیث ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ان کو بشارت دے دی. اور عشرہ مبشرہ میں بھی وہ لوگ شامل ہوئے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گی، پھر بھی وہ روتے تھے، پھر بھی وہ آخری ٹائم تک اس چیز سے خوفزدہ رہتے تھے کہ کہیں بھول چوک نہ ہو جائے. تو ہمیشہ صحابہ کرام جیسے اقوال، اعمال اپنائیں، اخلاق اپنائیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو نام بتا دیے تھے منافقوں کے، یہ 12 تھے. آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 6 منافقوں کو ایک پھوڑا کافی ہوگا. یہ جہنم کی آگ کا آتشی پھوڑا ہوگا جو ان کے کندھوں سے ابھرے گا اور سینہ پھوڑ کر نکل جائے گا. اور 6 منافق بلا پھوڑے ہی مر جائیں گے. ہم سے کہا گیا عمر کسی مجہول حال شخص کے جنازے کی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے جب تک حذیفہ اس کی نماز نہ پڑھ لیتے اور یہ دیکھ لیتے کہ عمر نے حذیفہ سے قسم بھی کھا کر پوچھا تھا، لیکن انہوں نے عمر کو منافقوں کے نام نہیں بتائے تھے. اور اتنا ڈرتے تھے کہ حضرت عمر جا کے کہتے تھے کہ ان میں میرا نام تو نہیں. کتنے وہ کیئرفل تھے. اور ہمیں تو وہ فہمی نہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں. ہمیشہ فکر مند رہا کریں کہ میرے کسی بیہیویئر سے، میرے کسی عمل سے کوئی پریشان تو نہیں، کوئی تنگ تو نہیں، کوئی مجھے برداشت تو نہیں کر رہا. اور ہمیں ہر کوئی برداشت کر رہا ہے. اگر ہم ماں ہیں تو بچے برداشت کر رہے، بیوی ہے تو شوہر برداشت کر رہا، بہن ہے تو بھائی برداشت کر رہی. کیوں ہم اس لیول کے برے انسان ہو گئے کہ لوگوں کو ہمیں برداشت کرنا پڑا. رشتے ناتے ایسے ہوتے ہیں نا، ہمارے تو نہیں جا سکتا بہن بھائیوں کو، لیکن دیکھیں کہ ہم اس مقام پہ کیوں پہنچے کہ لوگوں کو ہمیں برداشت کرنا پڑ جائے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا
عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. اور دوسروں نے جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، اچھے اور برے ہر طرح کے عمل کی، یقین ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے گا. واقعی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اوپر جن منافق کا ذکر ہوا وہ تکذیب، شک اور بے رغبتی کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہوئے. اب ان گناہ گاروں کا بیان ہے جو اپنی سستی اور آرام طلبی سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے. پکے مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے تھے، لیکن پتہ کیا چلتا ہے کہ سستی اور غفلت اور آرام طلبی بھی انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ بنے، ہڈ آرام نہ بنے. اگر آپ ہڈ آرام نہیں بنے تو آپ سب کچھ بن سکتے ہیں. یہ سستی ہوتی ہے، ابھی اٹھتی ہوں، ابھی کرتی ہوں، ابھی دیکھتی ہوں، ابھی بڑا وقت ہے، اور یہ پھر نیکیاں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. تو کہا یہ منافق نہیں تھے، یہ خالص تھے، مخلص تھے، سستی والے تھے، آرام طلب تھے، کل پہ اپنا کام چھوڑنے والے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا قصور معاف فرمایا، آرام سے نہیں معاف فرمایا تھا. آگے ہم تفصیل پڑھیں گے. یہ آیت اگرچہ مخصوص لوگوں کے بارے میں اتری، مگر اس کا حکم عام ہے، ہر گناہ گار خطا کار کا اور نیک اور بد عمل کرنے والا اس کے حکم میں داخل ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو جانتا ہے. آپ اعتقادی منافق نہیں ہیں، آپ عملی بھی نہیں ہیں، سست ہے، لاپرواہ ہیں، اللہ درگزر کرے گا. لیکن مراتب میں تو کمی آ گئی نا، درجات میں تو کمی آ گئی نا. ٹھیک ہے، یہاں تو گزارا ہو ہی جاتا ہے. چلے آپ کا 10 کنال کا گھر ہے، میرا 10 مرلے کا بھی نہیں، ہو گیا گزارا، چل جائے گی نا زندگی. آپ پراٹوں میں بیٹھتے ہیں، ہم ٹیکسیاں کروا لیتے ہیں، ویگنوں میں چڑھ جاتے ہیں، بسوں میں چڑھ جاتے ہیں، یہ زندگی گزر جائے گی. وہاں کتنی حسرت ہوگی کہ انسان ذرا سی غفلت اور سستی کی وجہ سے جنت کے وہ درجات، کیونکہ وہ ابدی ہے نا، وہاں یہ تو نہیں ہو سکتا چلو کوئی بات نہیں، آنا ملا تو وہاں ملے گا، وہاں نہ ملا تو پھر کہاں ملے گا، کہیں بھی نہیں ملے گا. تو مراتب میں کمی، جیسے ذکر میں سستی، نیکی میں سستی، ہر عمل میں سستی. دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا انسان دوبارہ پیدا ہی نہیں ہو سکا. حضرت عمر جیسا بھی کوئی دوبارہ پیدا نہیں ہوا. اور وہ کہاں کس مقام پہ پہنچ کے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات میرے پاس 2 شخص ہیں، مجھے اٹھا کر ایک ایسے شہر کی طرف لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا. پھر ہم نے وہاں ایسے آدمی دیکھے جن کا آدھا جسم تو نہایت خوبصورت تھا مگر آدھا جسم انتہائی گنونا اور بصورت تھا. میرے دونوں ساتھیوں نے ان سے کہا کہ سامنے والی نہر میں جا کر نہا لو. چنانچہ اس نہر میں نہا کر آئے تو اب خوبصورت ترین انسان بن کے واپس نکلے، ان کی بدصورتی ختم ہو گئی. ان دونوں ساتھیوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے اور تمہاری قیام گاہ ہے. اور یہ لوگ اچھے اور برے عمل کرنے والے تھے، اللہ نے اسے درگزر کیا اور انہیں بخش دیا. اس لیے کوشش کریں کہ برے عمل چھوڑیے، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر آپ نیکی کرنے پہ قادر نہیں تو گناہ چھوڑ سکتے ہیں. گناہ چھوڑنے میں چلے نیکی کرنے میں پیسہ چاہیے، کچھ چیزوں میں چاہیے، سب میں نہیں. لیکن ہم اسے ایک طرف رکھتے، گناہ کرنے کے لیے تو صرف توبہ چاہیے اور بچنا ہے. پیسہ بھی نہیں لگتا بلکہ پیسہ بچتا ہے، وقت بھی بچتا ہے، صلاحیت بھی بچتی ہے اور انسان اچھے کاموں میں لگاتا ہے. آپ ان کے مالوں کی زکوٰۃ لیں کہ اس کے ذریعے آپ انہیں پاک و صاف کرتے ہیں. ان کے حق میں دعا فرمائیں. واقعی آپ کی دعا ان کے لیے پیسے تسکین ہے. اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا. کہنے معلوم نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اللہ ہی صدقے لیتا ہے اور اللہ ہے ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا، انتہائی مہربان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ جو اپنی سستی کی وجہ سے، اپنے آرام طلبی کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اب وہ آ رہے ہیں، آپ ان کے زکوٰۃ بھی وصول کریں، صدقات بھی وصول کریں. یعنی ان سے معاف کرنے کے بعد ان کے ساتھ نارمل معاملات پہلے والا رکھنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ دل سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اس سے یہ آیت عام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ زکوٰۃ جو رکن اسلام ہے آپ ان سے وصول کریں. آپ کی وفات کے بعد 2 جماعتیں بن گئی. ایک نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھا، اب آپ وفات پا چکے ہیں، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. لہٰذا اس غلط فہمی میں پڑھ کے انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور یہی آیت دلیل بنانے لگ گئے. آپ شروع سے جانتے ہیں نا کہ ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ میں جنگ کروں گا ان سے، تو یہ وجہ یہی بنی تھی. آپ نے سمجھایا، تم نے شاید کا غلط مطلب سمجھا. آپ کی تائید تمام صحابہ نے کی اور آپ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جہاد کا اعلان کیا. آخرکار وہ سیدھے ہوئے اور وہ زکوٰۃ دینے پہ راضی ہوئے. تو اس وقت بھی اپنی جیسے آیتوں کی تفسیر میں مختلف رائے آپ کو ملتی ہے، مختلف اختلاف ملتے ہیں. تو کسی آیت کی تفسیر میں یا کوئی حدیث ایک تو اتھینٹک طریقے سے اس کو جج کرنا چاہیے، دوسرا صحابہ کرام کے اقوال کی طرف اور ان کے اس وقت کے افعال کی طرف لوٹانا چاہیے. تو فوراً وہ اس کا اصل چیز جو آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ ان سے آپ وصول کر لیجئے اور ان سے راضی ہو جائیے.
اور ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس ابو اوفا بھی زکوٰۃ لائے، آپ نے دعا کی اللہ ابو اوفا کے گھر والوں پر اپنی رحمت بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت نے کہا اے اللہ کے رسول میرے اور میرے شوہر کے لیے دعا فرمائیے، آپ نے فرمایا اللہ تجھ پر اور تیرے شوہر پر اپنی رحمتیں بھیجے۔ پھر فرمایا آپ کی دعائیں ایمان والوں کی رحمت اور برکت ہے۔ بڑوں کا بھی یہ کام ہونا چاہیے، استادوں کا بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ جب کوئی ان کو دعا کے لیے کہے یا دعا کے لیے نہ بھی کہ ان کے جو دین کے کاموں میں وہ معاونت کرے، جیسے ماں باپ کے آپ پیر دبا دیتی ہیں، آپ تیل لگا دیتی ہیں، ان کے سر کی مالش کر دیتی ہیں، تو یہ ہمارے اندر سے یہ اتنی خوبصورت چیز ختم ہوتی جا رہی کہ ہم نے دعائیں دینی ہی چھوڑ دی ہے۔ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں والدین کی، استاد کی، ہر اس انسان کی جو اپنے رب کے دین کے کام میں لگا ہوا ہے۔ اسپیشل کہا کرے کہ ہمارے لیے دعا کرے اور کہتے رہا کریں تاکہ ان کے منہ سے دعا نکلے، اور ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ جلدی قبول بھی فرماتے ہیں، اور اپنے اندر بھی یہ روش پیدا کریں۔ جب آپ دینا شروع کریں گے تو بچوں میں بھی یہ ہیبٹ جائے گی اور دعائیں بڑا سکون دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ہمارے اسلاف میں ابھی بھی اتنے کچھ لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں کے پیر دباتے اس لالچ میں کہ پھر آسا سے کہتے ہیں امی یہ ہو گیا، امی وہ ہو گیا، امی آپ دعا نہیں کرتی، لگتا آپ بھول گئی ہیں، تو پھر وہ دعا کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو ہمیں سیٹسفیکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ چلو ماں راضی ہے، ماں دعا کر رہی ہے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو اسپیشل کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ جب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے بارے میں دعا فرماتے تو اس کی برکتیں اس میں، اس کی اولاد میں اور اس کی اولاد میں ظاہر ہوتی۔ یہاں توبہ اور خیرات کی ترغیب بھی دی گئی۔ اس آیت میں توبہ کی اور صدقہ اور خیرات کی ترغیب ہے۔ توبہ صدقہ گناہ مٹا دیتا ہے، توبہ اور صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اپنی رحمت سے اس پر متوجہ ہوتا ہے، جو اپنی پاک اور حلال کمائی سے خیرات کرتا ہے اللہ اس اپنے سیدھے ہاتھ میں لے کر قبول فرماتا ہے اور اس کی طرح اس کی پرورش فرماتا ہے جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ کھجور بھی اور پہاڑ جیسی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ صدقہ قبول کرتا ہے اور اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اس کی اس طرح پرورش کرتا ہے جیسے کوئی جانور کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور اور پہاڑ جیسی ہو جاتی ہے۔ پھر تصدیق میں یہی آیت پڑی۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آپ فرما دیں کہ تم عمل کرتے رہو، تمہارے عمل اللہ جلدی دیکھ لے گا، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ایمان والے بھی، اور تم جلدی اس کی طرف لوٹائے دیے جاؤ گے۔ جو چھپی کھلی ہر چیز کو جانتا ہے پھر وہ تمہیں تمہارے کرتوتوں سے آگاہ کر دے گا۔ توبہ کا دار و مدار آنے والی زندگی پہ ہے۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ توبہ توبہ پڑوس کی بچی خراب ہے، یا توبہ توبہ فلاں سوچ کھاتا ہے، یا میری توبہ فلاں یہ کرتا ہے۔ یہ کانوں کو ہاتھ لگانے والی توبہ نہیں۔ اصل توبہ یہ ہے کہ جو احساس ندامت پیدا کرے اور پچھلے گناہوں کا اعتراف دل میں پیدا کرے اور آگے سے بچنے کی توفیق بھی دے اور عہد بھی انسان کرے۔ تو انسان کا آگے کا عمل بتاتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی کو کہا کہہ دیجیے ان قریب دیکھ لیں گے، تم آگے عذر پیش کر رہے ہو، جنگ تبوک کے پیچھے رہ جانے والے عذر پیش کر رہے تھے۔ ہمارے یہاں بھی کوئی غلطی ہو جائے تو معافی فوراً مانگ لیتے ہیں، لیکن کہا گیا کہ اس معافی کا تب پتہ چلے گا کہ نیکسٹ آپ کے اعمال کیسے۔ تو توبہ النصوح یا وہی توبہ قابل قبول ہے جو آپ کی زندگی کو بدل دے۔ آپ بے پردہ تھی با پردہ ہو جائے، بے نمازی تھی با نمازی ہو جائے، غیبتیں کرتے تھے غیبت چھوڑ دے، تو آپ نے سمجھا آپ کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا نا کہ گناہوں کا اعتراف ہی اصل میں توبہ ہے۔ ابھی آپ نے الفاظ نہیں منہ سے نکالے، ابھی آپ نے اعتراف کیا کہ میں نے غلط کر دیا، تو وہی پہلا لمحہ ہے توبہ کی قبولیت کا۔ اور یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن توبہ کے بعد اگر وہی سب کچھ کرنا ہے تو یہ جو تقیہ کلام کی توبہ ہے نا، اس توبہ کو قابل قبول نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم آیتیں پڑھتے ہیں کہتے ہیں استغفر اللہ کہتے ہیں نا، باہر نکلتے ہیں وہی کام کرتے ہیں۔ کوئی اللہ کی خوبصورتی کی بات پڑھتے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ ہمارے، میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں شاید کوئی مائنڈ نہ اگر کرے تو یہ گلے میں لٹکائی بھی تلیاں ہیں ایسی ٹن ٹن کرتی رہتی ہے، کیونکہ مسلمان ہے نا ماشاءاللہ سبحان اللہ فی امان اللہ اللہ حافظ، پتہ کچھ بھی نہیں۔ دل سے سلام کا جواب دے، دل سے سلام کرے۔ کل بھی میں نے کہا تھا چبائیں مت اس کو، یوں نہ کرے، سمجھ نہ آئے کیا کہ السلام علیکم، کیا السلام علیکم پتہ ہی نہیں چل رہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوں نہیں کہنے ہوتا، کیوں زبانیں ہماری بند ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سبحان اللہ الحمدللہ بس، اور جب دیکھو تو رونے رو رہے ہوتے ہیں ہم۔ ایک پروکار سٹائل ہونا چاہیے زندگی کا، غم بھی اپنے رب سے شیئر کریں بس،
کوئی کسی سے سن کے جب پوچھے تو ہاں یہ ہو گیا تھا، اللہ مالک ہے، اللہ نے بھیجا، اللہ نے کہا بھی دیکھا کہ ہمیں بتایا نہیں کہ آپ کو پتہ چل گیا، نہ دعا کیجیے. ٹھیک ہے، اگر دل میں سوچا جائے تو آپ کو بتانے کو یا تو مطلب نا اپنے کو سدے بات کرنا ہے. ہاں ماں کو بتائیں دعا کریں، استاد کو بتائیں دعا کریں، کسی اہل علم کو بتائیں. ڈسکس کرنے سے دکھ بڑھتے ہیں، آپ کر کے دیکھ لیں. وقتی طور پہ آپ کو سیٹسفائی نہیں ہوتی ہے، جب آپ اکیلے بیٹھتے ہیں پھر آپ رونے لگ جاتے ہو. اب آپ کو ٹیک دینے والا، تھاپڑ دینے والا تو کوئی ہے کو نہیں. اب کیا کریں گے؟ پیچھے کون بچتا ہے بتائیں اس وقت؟ اللہ. تو پہلے ہی اللہ کے ساتھ لگ جائے نا. آپ ذرا ایک دفعہ چھپا کے دیکھیں اپنے غم، بس اللہ کے ساتھ شیئر کر کے دیکھیں، وہ غم بھی ہلکا لگتا ہے اور بڑا مطمئن ہوتا ہے انسان کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ صرف شیئر کیا ہے، اور وہ غم بھی پھر اس غم میں بھی لذت آنے لگ جاتی ہے، ورنہ تو انسان سارا دن روتا ہی رہتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ جب تمہیں کسی کے عمل اچھے معلوم ہو تو تم سے اس سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، جلدی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ایمان والے تمہارے عمل دیکھ لیں گے. آپ نے فرمایا کہ کسی کے عملوں سے دھوکہ نہ کھاؤ جب تک کہ اس کا سب سے آخری عمل نہ دیکھ لو جس پر اس کا خاتمہ ہوا، کیونکہ ایک عمل کرنے والا ایک زمانے تک، ایک مدت تک ایسے نیک عمل کرتا رہتا ہے، مگر ان پر خاتمہ ہو جاتا ہے تو ضرور جنتی ہوتا، مگر وہ برے عمل کرنے لگتا ہے اور ان پر خاتمہ ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان ایک زمانے تک یہ ایک مدت تک ایسے برے عمل کرتا رہتا ہے، اگر انہیں پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو ضرور جہنمی ہوتا، مگر نیک عمل کرنے لگتا ہے اور انہیں پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے مرنے سے پہلے اچھے عملوں میں مصروف فرما دیتا ہے، نیک عملوں کی توفیق دیتا ہے اور ان پر ان کی روح قبض کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کو بھی شامل کرے جنہیں دنیا اور آخری وقت میں بھی نیک عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں. وآخرون مرجون لأمر اللہ اما یعذبہم واما یتوب علیہم واللہ علیم حکیم. اور دوسرے وہ ہے جن کا معاملہ ابھی طے نہیں ہوا بلکہ اللہ کے حکم میں موقوف ہے، خواہ وہ اللہ نے سزا دے یا معاف فرما دے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. یہ آیتیں 3 صحابہ مرارہ بن ربیعہ، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ کے بارے میں ہوتی ہیں. ان کی تفصیل آگے آئے گی. ان صحابیوں کے بارے میں کہ ان کی توبہ قبول کی گئی تھی، ان کی توبہ قبول کرنے میں کتنا وقت لگا تھا وہ آگے ہم پڑھتے ہیں. والذین اتخذوا مسجدا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. جنہوں نے مسلمانوں کو ستانے، ان میں پھوٹ ڈالنے، کفر کرنے، ان کو ہاتھ لگانے کا موقع دینے کے لیے جو پہلے ہی سے اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہے ہیں، مسجد بنائی، وہ یقیناً قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد محض بھلائی اور نیکی ہے اور اللہ ان کے جھوٹ پر گواہ ہے، آپ اس میں کبھی نہ کھڑے ہوں. ہاں جس مسجد کے شروع سے تقوی پہ بنیاد رکھی گئی ہو، آپ اس میں کھڑے ہونے کے زیادہ حقدار ہیں. اس میں وہ آدمی ہے جو اپنے خوب پاک رہنے کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ بھی خوب پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ ابو عامر راہب تھا، مسلمانوں سے بہت زیادہ عداوت رکھتا تھا. جب مسلمان بدر کی لڑائی میں انہیں فتح ہوئی تو یہ زیادہ چال بن گیا اور بڑی زیادہ کھلم کھلا عداوت کرتا رہا. جب اس نے دیکھا کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایسی چال چلی جائے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے اور ہم مسلمانوں کو ان بدلے بھی دے سکیں، سو اس نے اسلام قبول کرنے کا مصنوعی دعویٰ کیا اور پھر ایک مسجد بنائی، اور وہ مسجد قباء کے قریب بنائی، اس لیے کہ یہاں پہ سارے لوگ جمع ہوں گے اور جمع ہو کے یہاں سے ہم پلاننگ کریں گے مسلمانوں کے خلاف. بظاہر وہ مسجد ہوگی لیکن حقیقت میں وہ گڑھ ہوگا منافقین کا اور کافرین کا اور مسلمانوں سے دشمنی کرنے والے کا. یہ وہی شخص ہے جس نے جنگ عہد میں گڑھے کھودے تھے جگہ جگہ، جس میں صحابہ کرام بھی گرے تھے اور ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گرے تھے. آپ کے رخسار مبارک بھی زخمی ہوئے تھے، آپ کے سامنے کے دانت بھی ٹوٹے تھے، آپ کے سر میں بھی زخم آیا تھا. یہ وہی شخص ہے. اس نے مسجد بنائی. آپ جنگ کے لیے جانے لگے تو اس نے کہا آپ پہلے مسجد میں نماز پڑھ دیں تاکہ لوگ مسجد میں آنا شروع کر دیں اور ہم لوگوں کو اس میں تقوی کی اور اس کی تبلیغ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بذریعہ وہی بتایا گیا کہ یہ مسجد ضرار ہے، ضرر دینے والی، نقصان دینے والی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جب جنگ سے واپس آئے، پہلے جاتے ہوئے نہیں اس پہ نماز پڑھی، جب واپس آئے آپ کو بذریعہ وہی بتا دیا گیا تھا. آپ نے اس مسجد کو ڈھا دیا اور کتنے عرصے تک اس مسجد سے دھواں نکلتا رہا جیسے جل رہی ہو.
تو فرمایا جنہیں مسجد زرار بنائی وہ تم سے قسمیں کھا کر کہیں گے ہمارا مقصد محض خیر خواہی کا ہے اور ان لوگوں کی بھلائی کا ہے، لیکن اللہ نے ان کی تردید فرما دی کہ جھوٹے ہیں، ان کی نیتوں میں خیر و نیکی نہیں، ان کی ذہنیتیں خراب ہیں۔ انہوں نے مسجد قباء کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، کفر کا گڑھ بنانے کے لیے، مسلمان کے خلاف ایک جنگی مرکز قائم کرنے کے لیے مسجد کی تعمیر کی، اور ابو عامر فاسق کی جو شروع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے آنت کے لیے بنائی گئی۔ تو اللہ نے اس مسجد میں اپنے نبی کو نماز پڑھنے سے منع کیا، کھڑے ہونے سے منع کیا، حکم دیا کہ آپ صرف اور صرف مسجد قباء میں نماز پڑھیں، اس کی رغبت دلائی۔ ان کا بنیادی وجہ ان کا خلوص تھا، ان کا تقویٰ تھا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی تھی۔ مسجد قباء ایمان والوں کا مرکز ہے، ان کی جماعت قائم رکھتی ہے اور اسلام اور مسلمان کا جنگی گڑھ اور پناہ گاہ ہے، کیونکہ اندازے بیان سے معلوم ہو رہا ہے کہ جس مسجد کی شروع سے تقویٰ پہ بنیاد رکھی گئی تھی وہ مسجد قباء تھی۔ مسجد قباء میں نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ اس حکم کی روح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد قباء میں نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور پیدل چل کر مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلی جو مسجد رکھی وہ مسجد قباء کی بنیاد تھی، اور جبرائیل علیہ السلام نے قبلہ کی سمت بتائی تھی۔ آپ عمر بن عوف کے خاندان میں ٹھہرے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فی رجال یحبون ان یتطہروا، قباء والوں کے بارے میں اتری ہے، فرمایا یہ پانی سے استنجا کیا کرتے تھے۔ اس وقت آپ کو پتا ہے ڈھیلے مٹی ابھی بھی بعض دیہاتوں میں ہوتا ہے، تو استنجا کرنا، پانی سے استنجا کرنا اتنا پسندیدہ عمل تھا، یہ آیت اتری تھی۔ پھر جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی پر اور رضا پر اٹھائی، کیا وہ بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کرنے والی کھائی کے کنارے پہ اٹھائی پھر آتش جہنم میں دے گری؟ اللہ ایسے ظالموں کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ ان کی یہ تعمیر کرتا عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں شبہ کے باعث ہی بنی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ہی پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس عمارت کی بنیاد تقوی اور رضا پہ اٹھائی جائے، وہ مسلمانوں کے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جس پہ مسلمانوں کو پھوٹ ڈالنے کے لیے اور کفر اور شرک کا گڑھ بنانے کے لیے ایسی عمارت بنائی جائے تو وہ غلط ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ ایسی مسجدیں بنانا جس سے دوسرے مسجد کی آبادی میں کمی آئے، دوسرے مسجد کے نمازیوں کو آپ کہہ لیں ضد میں ان کے مقابلے میں بنانا، ایسی مسجد بنانے کے بارے میں اسلام منع فرماتا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ نے جنت کے بدلے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے، کیونکہ مسلمان اللہ کی راہ میں لڑتے اور مرتے اور مارے جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ وعدہ اپنے ذمہ توریت، انجیل اور قرآن میں لے لیا۔ اللہ سے زیادہ کون وعدہ پورا کرنے والا ہوگا؟ لہٰذا مسلمانوں کو اپنی اس تجارت سے خوش ہو جانا چاہیے جس کا تم نے اللہ سے معاملہ کیا، اور یہ سب سے بڑی کامرانی ہے۔ یعنی یہاں سمپل سی بات ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مان کے اس کی راہ میں لگ جاتا ہے، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا مال اس کی راہ میں لگانا شروع کرتا ہے، در حقیقت اللہ کے ساتھ اس کا ایک سودا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے دین کی مدد کرو، میرے دین کو پھیلانے کے لیے۔ اللہ خود کھول کے پھیل سکتا ہے نا، لیکن اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بن دیکھے مجھے میرے دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اس کو اس ساری خلوص اور کوشش کے بدلے میں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے دیے جائیں گے۔ تو سودا مہنگا نہیں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو جب ایک وعدہ کر لیا، جب اللہ سے سودا کر لیا تو پھر دہرانا، بتانا۔ بڑے بڑے جو بزنس مین ہوتے ہیں کیا لوگوں کو اٹھ کے بتاتے ہیں، کتنی بڑی بڑی ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے، کروڑوں کی، اربوں کی، کیونکہ ان کا یہ کاروبار ہوتا ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ فیکٹری ہم لے لیں گے یا یہ ٹینڈر ہمیں مل جائے گا تو ہم لگ پتی ہو جائیں گے، وہ مصروف رہتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے دین کے کام کر کے 10 لوگوں کو بتاتے ہیں، میں یہ قربانی دے رہی ہوں، میں یہ اللہ کی راہ میں دے رہی ہوں، میں نے یہ وقف کر دیا، میں نے یہ نیت کر دی۔ کوئی ضرورت نہیں، آپ کا رب سے سودا ہو چکا ہے، رب جانے اور آپ جانے۔ کوئی معاملہ ایسا ضرور کرے جس میں آپ اور رب کے علاوہ تیسرا کوئی بھی گواہ نہ ہو۔ اس کا جواب میں آپ کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سودے کو، اس پہلی بات ہے کہ اس میں بے وفائی تو ہونی نہیں۔ اب دنیا میں خطرہ ہی رہتا ہے، ڈیل ٹوٹ سکتی ہے، ڈیل ناکام ہو سکتی ہے، دیوالیاں نکل سکتا ہے، پیسہ لے کے کوئی بھاگ سکتا ہے، یا وہ سامان آپ نے لایا تو سامان سارا بیکار ہو سکتا ہے، ایک دم اس کی ڈیمانڈ ختم ہو سکتی ہے، اس کی ویلیو گر سکتی ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ کیا ہوا سودے میں، کیونکہ دوسری طرف کون ہے؟ اللہ۔
اللہ کی ذات کوئی بھی نقصان نہیں. وہ آپ کے کھجور کو حدیث کے مفہوم کے مطابق ہاتھ میں پال کے جیسے بکری کا بچہ آپ پالتے ہیں اتنا بھی لے جا سکتا ہے، اور ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق اور پہاڑ جتنا بڑا بھی کر سکتا ہے. ادھر تو آپ کا حقیر سی پونجی اور اسی کی دیوی، اپنی تو آپ کی ہے نہیں. یہ جان اسی کی دیوی جس میں جوانی کے 10-15 سال ہی، باقی تو بچپنا لاوالی میں اور بڑھاپا بیماریوں کی نظر سے ٹیا جاتے ہیں، بات ہی نہیں یاد رہتی. یہ تھوڑا سا وقت اسی کا دیا ہوا، اگر وہ جوانی دیتا ہی نہ، جوانی سے پہلے لے جاتا ہم کیا کر سکتے تھے. پھر جوانیوں میں کیسی کیسی بیماریاں آ رہی ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ جوانی میں اتنی سخت بیماریاں. تو جو کچھ بھی دیا یا ہم خدا نخواستہ ان لوگوں میں شمار ہوتے جو در در دروازہ کھٹکھٹا کے مانگتے ہیں. کچھ کر سکتا ہے انسان؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو جو کچھ اس کا دیا ہوا ہے صرف وہ دل دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس کی راہ میں لگا کے. دنیا کا بھی بینیفٹ بہت زیادہ ہے، لیکن آخرت کا تو کیا آپ کی سودا ہوا ہے کہ لازماً اللہ تعالیٰ جنت الفردوس دیں گے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایمان لا کر اللہ کی راہ میں سے جہاد کی نیت سے نکل کھڑا ہوا تو اللہ اس سے یا تو شہادت دے کر جنت عطا فرمائیں گے یا مال غنیمت دے کر صحیح سالم لوٹائیں گے، اور وہ عظیم صلے کا بھی حقدار ہے. تو کوئی نہ کوئی سودا اپنے رب سے ضرور کرے. مجھے بتانے کی یا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کا رب کے ساتھ معاملہ ہو. کوئی ایسا اس سے ڈیل کر کے رکھیں، کوئی ایسا اس کے ساتھ آپ کی کمٹ ہو جو آپ اور آپ کا رب جانتا ہو. اور جب حشر کے میدان میں وہ کمٹ کھلے تو دنیا حیران ہو جائے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا اس نے اس طرح اپنے رب سے سودا کر رکھا تھا. کسی جگہ نفس کو مارنا ہوتا ہے، کسی جگہ معاف کرنے کا ہوتا ہے، کسی جگہ عہد کر لیتے ہیں. ایک بزرگ کا میں پڑھتی ہوں، وہ کہتے تھے اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنی عزت تجھے صدقہ کی. کیونکہ بعض لوگوں کو بڑی انا ہوتی ہے نا، برداشت ہی نہیں کرتے، چھوٹی سی بھی لاپرواہی ہو جائے نا ان کی رسپیکٹ میں وہ منہ بلا لیتے ہیں، 2-2 سال 6-6 سال ناراض رہتے ہیں. منتیں کرو غلطی ہوگی، نہیں تمہیں نظر ہی نہیں آیا، تمہیں تو فلاں نظر آیا. لیکن ایسا شخص جب یہ چیز چھوڑ دے اللہ کی خاطر تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی انا چھوڑ دینا، اپنے خول سے باہر نکل آنا. بعض لوگوں کے لیے گانے سننا بہت ہی فیوریٹ ہابی ہوتی ہے، اس کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی ہے، ان کے بغیر ان کا کام نہیں ہوتا. وہ اللہ کے ساتھ سودا کر لے، کمٹ کر لے. ہم کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، نہیں سنتے رہتے عذاب ہوتے، بہت بڑی بات ہے. ایک انسان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جو اس کا نفس اس کے اندر اس تک جا چکا تھا اور اس نے اللہ کے ڈر سے اور اللہ کی محبت سے سودا کیا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ میں آج کے بعد کبھی میرے کان میں گانا نہیں جائے گا. آپ کا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے آپ جنت کے درختوں کا میوزک مجھے سنوائیں گے، تو میں اس کے لیے سب چھوڑتی ہوں. تو کتنا بڑی چیز وہاں ملے گی. اور وہ جو وہاں میوزک کی آواز ہوگی اور وہاں جو سب سے پہلے سورۃ رحمان سننے کو ملے گی، آپ کو معلوم ہے وہ کون پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ. تو وہ کان محروم رہ جائیں گے جو گانا سنتے ہیں، لیکن لذت ہی بڑی ہے، سرور ہی بڑا آتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ قرآن میں سرور نہیں آتا. نعتیں جو غلوب سے بھری ہوئی ہیں اور میوزک کے ساتھ چلتی ہیں اس میں بڑا مزہ آتا ہے، وہ ہم لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. قوالیاں جس میں سارا غلوب ہوتا ہے وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں. ہم بڑے دیندار ہیں نا، ہم دیندار کیا کرتے ہیں، نعتیں سننی شروع کر دیتے ہیں اور یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نعتوں میں کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ تو کئی دفعہ تو سمجھنے میں دیر ہو جاتی ہے کہ انڈیا گانا چل رہا تھا تو پاس سے گاڑی گزری یا نعت. اب ساتھ بیٹھا ہوا کہتا ہے نعت ہے جی، آپ کو نہیں پتا بڑی مشہور ہوئی ہے نا. کیوں مشہور ہوئی ہے؟ کیونکہ انڈین سانگز پہ گائی گئی ہے اور پھر وہ میوزک بھی اس کا بڑا زبردست اور اس کا اسٹائل بھی بڑا زبردست. تو جو بھی آپ اللہ کے ساتھ سودا کرنا چاہے، آپ کا رب کے ساتھ معاملہ ہے، اس سودے کو کرے. سودا کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون ساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یہاں پہ اب وہ ساری کوالٹی بتائی جا رہی ہے. توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع اور سجدے کرنے والے، اچھی باتوں کی ترغیب دینے والے، بری باتوں سے روکنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. آپ مومنوں کو بشارت دیتے ہیں کس چیز کی؟ سودے کی. یہ کوالٹی، ایک رولز ہوتے ہیں نا، ایک شرائط ہوتی ہے سودے کی. آپ کہیں کہ میں منمانی کروں، نماز بھی میں نہ پڑھوں، باقی کاموں میں بھی میں نہ پڑھوں، مجھے کیا لگے کوئی کیا کہہ رہا ہے، میں کوئی ٹھیکیدار ہوں لوگوں کو نصیحت کرنے کی. یہ کہتے ہیں آپ نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، چھوڑے جو کچھ کرتا جا رہا ہے. اور اس کے بعد کہ میں نے اللہ کے ساتھ سودا کر رکھا ہے تو شرائط پہ آپ پورے نہیں اترنے. جو سودے کی شرائط ہے ان پہ پہلے پورے اترے. یعنی اللہ سودا کرتا کن سے؟ سمپل سی بات ہے. تو
تو یہاں سچے مسلمانوں کی خصوصیات ہیں، ان مسلمانوں کی جن کی اللہ نے جان اور مال خرید لیا، جلیل الشان کمالات ہیں، اور ان میں یہ اخلاق حمیدہ پائے جاتے ہیں کہ گناہ سے ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں، بے خیالی میں ہو جائے، لاپرواہی میں ہو جائے، لا علمی میں ہو جائے، جہالت میں ہو جائے، کیونکہ انسان ہے نا، فرشتہ تو نہیں ہے، تو توبہ کرتے رہتے ہیں۔ بیٹا پیچھے دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا یہ کام نہیں ہے، کوئی آیا ہے تو بیٹھا ہے، کسی کو کھانسی لگی ہے تو اس بیچارے کو کیوں لگی ہے، آپ کے دیکھنے سے اس کی رک نہیں جائے گی، کوئی فائدہ نہیں اتنی تربیت کرنے کا ہوتا مجھے، ہر کوئی کیوں دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیے مجھے۔ گناہوں سے توبہ کرتے رہتے، بے حیائی سے کنارہ کشی کرتے رہتے ہیں، اپنے رب کی عبادت پہ قائم رہتے ہیں، قولی اور فعلی ہر قسم کی عبادت میں سرگرم رہتے ہیں، کیونکہ قولی عبادتوں میں سب سے بڑی اور افضل عبادت حمد ہے، اس لیے وہ اللہ کی حمد کرتے رہتے ہیں۔ فعلی عبادتوں میں افضل روزہ ہے، لہٰذا وہ روزے سے جی نہیں چراتے۔ یہاں سیاحت سے مراد روزہ بھی لیا گیا اور اس سے مراد سیاحت بھی لی گئی، فسیروا فی الارض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فرمایا اس سے روزے دار مراد ہیں، اور سیاحت سے جنگلوں میں نکل جانا یا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ یا غاروں میں پناہ لینا مراد نہیں ہے، جیسے کہ صوفیزم یہاں سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اسلام کا مزاج یہ معنی قبول نہیں کرتا، البتہ دینی فتنوں اور دینی بے کسی کے زمانے میں آبادی سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا بہتر مال بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر پہاڑوں پر اور جنگلوں میں چلا جائے گا، اور فتنے سے بچنے کے لیے دین کی حفاظت کے لیے شہروں کو بھاگ جائے گا، شہروں سے بھاگ جائے گا۔ اللہ وہ وقت ہمیں دیکھنا نصیب نہ کرے۔ فتنے ویسے بہت عام ہو گئے، شادیاں دیکھ لیں، پیچھے ایک برات بجتی ہے، برات کا کھانا بھی حرام ہے، اس پہ بھی جا کے انسان پھنس جاتا ہے، کٹتا چلا جاتا ہے۔ تو وقت آ جائے گا جب انسان اپنے کمرے میں لے کے اپنی تصویر لے کے بیٹھ جائے گا، پھر کیا کرے۔ ایک ولیمہ بجتا ہے، لڑکی کی شادی ہو تو ولیمہ اتھینٹک صرف سین ہوتا ہے، لڑکی کا اور ٹھیک آپ برات میں جائیں، اس کی دعائیں دیں، اس کے نکاح میں شامل ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے کھانے میں شامل ہوں، پھر اس کے کھانے کے نقص بھی نکالیں آ کے، اور پھر اس کے جہیز میں بھی باتیں کریں، تو فتنہ ہی فتنہ ہے، جدھر جائیں فتنہ ہی فتنہ ہے۔ کسی کے گھر جائیں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، کہنا پڑتا ہے اس سے تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں، ہم آئے ہیں آپ سے بات کرنے، موبائل نہیں چھوڑتے، تو فتنہ ہی ہے، اور کسے فتنے کہیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فتنے کوئی الگ سی چیز ہوگی؟ غیبتیں چل رہی ہوتی ہیں، غیبتوں کا دور ہوتا ہے، ٹوکنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے کہ چھوڑے اس کی بات کو، کوئی اور بات کرے۔ تو ایک وقت آئے گا کہ انسان کی جب نہیں سنی جائے گی اور کہیں گے زیادہ پارسا نہ بنو یا مت آیا کرو، اگر ہمارے اندر بور ہوتے ہو کہہ دیتے ہیں لوگ مت آیا کرو، تو پھر انسان اپنی تسبیح اپنا قرآن لے کے اپنے گھر میں بیٹھ جائے گا۔ نبی کی یہ شان نہیں اور نہ ایمان والوں کی کہ مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کرے، خواہ وہ ان کے عزیز ہی کیوں نہ ہو، جبکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ قطعی جانبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے ایک وعدے کی وجہ سے دعائیں مغفرت کی تھی جو انہوں نے اپنے باپ سے کر لیا تھا، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہوگی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہوگی۔ واقعی ابراہیم بے حد رحم دل اور سنجیدہ تھے۔ سو مشرکوں کے لیے دعا کی ممانعت ہے، اور کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا۔ اب ہم سے جو ہمارے پاکستان میں ہے شرک کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں ان کی ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے۔ کچھ علماء، میں نے اس کے بارے میں بہت سوال کیے، کچھ علماء کے نزدیک اگر آپ کا رشتہ دار مشرک مرتا ہے شرک میں تو آپ اس کے لیے دعا نہ کریں، لیکن کچھ نے کہا نہیں وہ کلمہ گو تھا، آپ اس کے لیے دعا کرتے رہیں، ہو سکتا ہے آپ کی دعا سے اللہ اس پہ کرم کر دے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جو شرک کرنے والا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، جس طرح ہم نے پچھلے اس بارے میں پڑھا نا کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں نکل سکتا۔ تو بہرحال دونوں رائے مل جاتی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا کہا اور ایمان والوں سے کیا کہا کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار مت کریں، چاہے ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، تو زندگی میں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو مرض الموت میں بھی جا کے بار بار تبلیغ کرتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ میں اپنے خاندان ہی کے مذہب پہ مرنا چاہتا ہوں، اور اسی کلمے پہ ان کی روح نکل گئی، کیونکہ میں عبد المطلب ہی کے مذہب پر ہوں۔ آپ نے فرمایا اب بھی میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا جب تک میں روک نہیں دیا جاؤں، پھر یہ آیتیں اتر آئیں اور آپ کو روک دیا گیا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ اپنے مشرک ماں باپ کے لیے دعا مغفرت کر رہا تھا، میں بولا مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت منع ہے، بولا کہ ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کے لیے دعا نہیں کی تھی؟ میں نے رحمت اللہ عالمین سے ذکر کیا، اس پہ آیت اتری، یعنی مرنے کے بعد مشرک ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے رشتہ داروں کو، ہمارے تمام عزیز و اقارب کو، ہمارے ماں باپ جو سلامت ہیں ان کو توحید پہ آنے کی توفیق دے،
انہیں شرک سے بچائے. اور یقین کریں بڑا دل دکھتا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، کیونکہ جب قرآن پڑھ لیا تو سمجھ آ گئی تو بڑا دل اڑتا ہے جب اپنے ریلیٹیوز کو درگاہوں پہ زیارتوں پہ چادر چڑھاتے اور رشتہ دار میں بیوہ ہوگی، یتیم ہوگی، اس کو پوچھے گی نہیں، اور اگر اس کو کوئی 150 دیں گے تو 10 جگہ بیٹھ کے گنیں گے، جتلائیں گے، بتائیں گے کہ میں اس کو جی بھیج دیتا ہوں مہینے بعد کچھ نہ کچھ اس کا گزر بسر ہو، یعنی اس کو کسی کی جگہ بیٹھنے کے بھی قابل نہیں چھوڑی. تو اس لیے دل پڑتا ہے، افسوس ہوتا ہے. کہتے رہے پولائٹ طریقے سے، حکمت کے ذریعے بتاتے رہے، سمجھاتے رہے. ہدایت دینا میرے رب کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمیں بھی ہدایت دے. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ پر چند باتیں اتاری جو اب تک میرے کانوں میں گونج رہی اور میرے دل میں بھی بیٹھ گئی. مجھے حکم ہے کہ میں شرک پر فوت ہونے والوں کے لیے دعائیں مغفرت نہ کروں اور حج سے بچا ہوا مال اللہ کی راہ میں دے دوں. یہی باعث خیر و برکت ہے اور جوڑ کر رکھنا باعث فتنت ہے. ہاں برابر برابر مال پر پکڑ لیں، یعنی اللہ کی راہ میں بھی دیں اور ضرورت کے تحت اس کو تھوڑا سا اتنا رکھیں کہ آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کے نہ بیٹھ جائیں. ابراہیم علیہ السلام کی یہ کوالٹی تھی کہ وہ کثرت سے دعائیں کرنے والے تھے. آپ لوگوں میں بھی یہ چیز آنی چاہیے. ہمارے بھی جد امجد وہی تھے. پیغمبروں کا دایان حق کا یہ طریقہ سیکھنا چاہیے. دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں. انداز بیان سے یہی معنی مناسب ہے کیونکہ جب اللہ نے بیان فرمایا کہ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کا وعدہ کر لیا تھا جسے آپ کو نبھانا پڑا. آپ کثرت سے دعائیں کرنے والے اور حلیم الطبع تھے اور ظلم کا بدلہ نیکی سے دیا کرتے تھے اور ظالموں کے حق میں سنجیدہ تھے. اسی لیے شدت اذیت کے باوجود آپ نے اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کی. باپ نے تو آپ کو دھمکی دی تھی کہ ابراہیم تو ہمارے معبودوں سے نفرت کر رہا ہے، اگر باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دوں گا، مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے تو نکل جا. لیکن آپ نے یہ جواب دیا اچھا آپ پر سلامتی ہو، آپ خوش رہیں، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعائیں مانگوں گا، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے. اذیت کے باوجود تحمل سے کام لیا اور آپ کو خوش رہنے کی دعا کی اور وطن چھوڑ دیا. تو اگر آپ صلہ رحمی نہیں نبھائیں گے تو قطع تعلق ہو جائے گا، تو پھر دعا کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. ان کے ساتھ ملیں. میں نے بارہا بتایا ان کے شرکیہ تہوار کا، چاہے آپ کے ماموں چچا رشتہ دار ہیں مت کھائیں. ان کے کلوں کا، جمعراتوں کا، تیجے کا، دسویں کا، برسیوں کا مت کھائیں. کوئی بھی بدعت کا وہ پکاتے ہیں مت جائیں. آگے پیچھے ضرور ان سے تعلق قائم رکھیں اور جب بیٹھیں اپنا میسج طریقے اور سلیقے سے ڈر کے نہیں، وقار کے ساتھ. لیکن حکمتیں ہو نا، دلیل ایسی ہو کہ اگلا سوچنے میں مجبور ہو. نہ تو جاتے ہی وہ تم تو مشرک ہو، میں تو اس لیے نہیں آئی تمہارے گھر تو شرک ہوتا ہے. وہ تو مائنڈ کرے گا نا، کہے گا مسلمان ہے، ہمیں اٹھ کے مشرکوں سے ملا رہی ہے. انہیں کیا معلوم کہ اسلام کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے، پڑھے لکھے ہیں، آپ کو طریقے سے ان کے گوش و گزار یہ باتیں کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کسی نہ کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت جس کو وہ دینا چاہے ضرور دے گا. اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو راہ پر لانے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کے سامنے وہ چیزیں نہ کھول دے جن سے انہیں بچنا ہے. اور یاد رکھو اللہ ہر چیز خوب جانتا ہے. بلا شبہ آسمان اور زمین پر اللہ کی بادشاہت ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے. اللہ کو چھوڑ کر تمہارا کوئی حمایتی اور پشت بنا نہیں. لقد تاب اللہ علی النبیین والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی الساعۃ العسرۃ من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم. جنگ تبوک کا یہاں بیان ہے. بلا شبہ اللہ اپنی رحمت سے اپنے رسولوں صلی اللہ علیہ وسلم پر مہاجرین اور انصار پر متوجہ ہو گئے جو نازک دور میں بھی اس کی پیروی کرتے رہے. اس کے بعد کہ ان میں سے ایک جماعت کے دل ٹیڑھے ہونے والے تھے، پھر اللہ نے ان پر متوجہ ہو گئے. یقیناً اپنے بندوں پر بڑے شفیق اور مہربان ہے. جنگ تبوک کا بیان ہے. یہ آج جنگ تبوک کے سلسلے میں مسلمان تنگدستی کی حالت میں سخت گرمی میں اور قید سالی میں کافی تکلیفیں اٹھاتے ہوئے اس جنگ کے لیے روانہ ہوئے تھے. زاد سفر یعنی پانی اور رسد کی اس قدر کمی تھی کہ ایک کھجور دو آدمیوں کو دی جاتی تھی. پھر کئی اشخاص جگہ بعد دیگر ایک کھجور چوس چوس کر پانی پی کر گزارا کرتے تھے. اللہ کی مہربانی سے مسلمان سلامتی سے واپس لوٹے. ابن عباس فرماتے ہیں عمر سے تنگ دستی کا یہ حال جب پوچھا گیا تو فرمایا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گرمی میں تبوک کی طرف بڑھے. پھر ہم ایک جگہ ٹھہرے، وہاں میں سخت پیاس محسوس ہوئی. ہم نے گمان کر لیا کہ بس اب ہماری آخری سانس کا کوئی پانی ڈھونڈنے جاتا واپس نہ آتا تو خیال کر لیا جاتا اس کا کام تمام ہو گیا. لوگ اونٹ ذبح کر کے ان کی اوجڑی نچوڑ کر پانی حاصل کر کے پینے لگ گئے اور بچے ہوئے پانی کو جان سے زیادہ قیمتی سمجھ کر ایک دوسرے وقت کے لیے سنبھال کر رکھنے لگ گئے. یہ حالت زار دیکھ کر ابو بکر نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ تعالیٰ سے آپ دعا فرمائیے، آپ پانی کی دعا کریں. فرمایا کیا تم پانی کی دعا پسند کرتے ہو؟ بولے ہاں. آپ نے اپنے مقدس ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر پانی کی دعا مانگی. اب یہ اپنے ہاتھ لٹکائے بھی نہ تھے، یعنی واپس بھی نہیں لائے تھے کہ موسلادھار بارش شروع ہوگی.
پھر مطلع صاف ہو گیا، لوگوں نے اپنے مشکیزے بھرے، پھر ہم نے دیکھا کہ بارش سے ہماری لشکر تک میں دودھ تھی، باہر ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا۔ ابن جریر کا قول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدم پہ قدم چلے، ہر طرف قربانیاں دی، جانی اور مالی مدد کی، خرچہ سواریاں اور رسد مہیا کی، جبکہ ایک جماعت حق سے ڈگمگا کر دین میں شک کرنے والی بن کے ان کے بارے میں بھی جنہوں نے اس سفر کی صحبتیں پوچھی تھی تو اللہ نے ان پر اپنی مہربانی فرمائی، رب کی طرف سے جھک جانے کی توفیق دی اور انہیں دین پر ثابت قدم عطا فرمائی، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ انسان اتنی بڑی بڑی چیزیں، اتنی بڑی بڑی صحبتیں، اتنی بڑی بڑی مشکلیں سہ جاتا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ محبت نہ ہو اور اس کے دین پر یقین نہ ہو تو انسان کبھی بھی وہ چیزیں نہیں سہ سکتا۔ آپ ایک بڑی اچھی بات کسی نے لکھی کہ 14 گھنٹے یا 16 گھنٹے کا روزہ اور ایک ملک میں 20 گھنٹے کا، مجھے ملک کا نام بھول گیا، یہ اللہ پہ ایمان ہی ہے، ورنہ لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں، اسپتال پہنچ جاتے ہیں، ٹرپ لگ جاتے ہیں، اور بھوک ہڑتال میں وہ پانی پی سکتے، جوس پی سکتے، کھانا نہیں کھاتے، کیسے لاغر ہو جاتے ہیں، اور مسلمان کتنا تر و تازہ رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احساس ہے۔